شارٹ ہیں آپ ابھی تک. اگر جے یو آئی اور نون لیگ کو بھی ملا لیں 173, دوسری طرف 191, چاہیے 184, کیسے بنیں گے آپ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادب کوئی انا کا مسئلہ اس میں نہیں بنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں سب کا پیراماؤنٹ انٹرسٹ ہر سیاسی جماعت کا یہ ہے کہ کراچی میں ترقی ہو, کراچی میں کام ہو. یہ کب تک دھرنے کی سیاست ہوگی, کب تک جو ہے ہڑتالوں کی, جلاؤ گھیراؤ کی سیاست ہوگی. اور بنیادی طور پر جو 15 جنوری کا انتخاب تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو چناؤ کراچی والوں نے کیا, اس میں بنیادی جو بیانیہ تھا بلاول صاحب کا وہ یہی تھا کہ کراچی شوڈ ووٹ فار اے پولیٹیکل پارٹی جس کا نہ صرف یہاں پر سٹیک ہو بلکہ صوبے میں بھی ہو, وفاق میں بھی سٹیک ہو. ہم وفاق میں بیٹھے ہیں, ہمارا وزیر خارجہ ہے, وزیر اعظم کے ساتھ اتحادی ہیں, صوبائی حکومت ہماری ہے. تو کراچی میں بھی اگر اسی سیاسی جماعت کی اکثریت ہوگی, حکومت بنے گی, تو بآسانی وہ چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے, پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے, کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کو حل کر سکے گا. اگر کوئی اور شخص آئے گا تو وہی اختیارات کی باتیں کرے گا, کہے گا میں کیا کام نہیں کر سکتا ہوں ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی جو کہے گی ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا, اگر جماعت اسلامی بن کے کرتے تب بھی ہو سکتا تھا. 15 جنوری کو نتیجہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو لوگوں نے اکثریت دی, ہم وی ایمرجڈ ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی. اور ابھی جو حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں وہ 130 پہ کھڑے ہیں, ہم 155 پہ کھڑے ہیں. ایک 25 سیٹوں کو تو اتنا بڑا ڈفرینس جو ہے وہ ہمارے اور ان کے درمیان ہے. اور انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ حافظ صاحب بجائے اس کے اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ 155 زیادہ نمبر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی ہو جائے میئر تو جماعت اسلامی کا ہوگا. یہ کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہے. لیٹس فوکس آن چارٹر آف کراچی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیسے ہم ساتھ بیٹھ کے کراچی کے معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ ہم الجھانے کے بجائے سلجھانے کی طرف لے جا سکتے ہیں. اس کے لیے وہ تیار ہے, مگر وہ کہتے ہیں وہ اسی صورت میں بیٹھنے کو تیار ہے جب میئر ان کا ہوگا جماعت اسلامی کا. بڑا انٹرسٹنگ ہے شادب, آپ ان کے ساتھ مل کر بنا سکتے تھے, وہ اس بات کے لیے تیار تھے. الیکشن سے پہلے حافظ نعیم صاحب کہتے تھے, اور برملا کئی ان کی اس طرح کی پریس کانفرنسز ہیں کہ جس کی اکثریت ہوگی, جو پہلی پارٹی ہوگی وہ میئر بنا لے, جو نمبر 2 ہوگی وہ ڈپٹی میئر بنا لے. تب تک ان کو شاید اندازہ یہ تھا کہ ان کی سیٹیں ہم سے زیادہ ہو جائیں گی. تمام پروسیس ختم ہونے کے بعد وہ 130 پر کھڑے ہیں, میں 155 پر کھڑا ہوں. تو میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب جو آپ الیکشن سے پہلے اور ایون الیکشن کے کچھ دن بعد تک آپ کہہ رہے تھے کہ جس کی اکثریت آتی ہے وہ میئر بنا لے, دوسری پارٹی ڈپٹی میئر بنا لے. بٹ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ بن جائیں گے؟ کیونکہ دوسری طرف 191 ہے, تو کانفیڈنس کس بات کا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ آئیں گے نہیں یا آپ کے حق میں ووٹ دے دیں گے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 191 آپ کو کہنا نہیں چاہیے, بیکاز 130 پہ جماعت اسلامی کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی, ان کے پارلیمانی ممبران کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے, ایک مبہم چیز ہے یہ. ان کے لیڈر نے تو کہا نا کہ میں امیر جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہا ہوں. ان کے لیڈر نے تو بہت ساری باتیں اور بھی کہی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو بڑے بڑے لیڈران جو نیریٹو لے کر چل رہے تھے اس کے باوجود تتر بتر کا وہ شکار ہے. تو کیا وہ لوگ ساتھ ہیں؟ نہیں. اور جماعت اسلامی نے کل اپنا پاور شو کرنے کی کوشش کی, اور میں نے بھی جبار ناصر صاحب کی وہ خبر پڑھی ہے, میڈیا کے دوستوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے شاید کوئی 8 یا 9 اراکین وہاں پہنچے تھے, باقی لوگ نہیں پہنچے. یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ جماعت اسلامی ڈز ناٹ ہیو دا نمبرز. بجائے اس کے اس کو ہم قانونی مسئلہ بنائیں, ہمیں اس کو سیاسی انداز سے حل کرنا چاہیے. But if they don't have the numbers, وہ by their own will ہے یا پھر وہی جو اس وقت ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ہے؟ تو اگر اس کے نتیجے میں آپ میئر بنیں گے تو وہ آواز تو اٹھائیں گے کہ بھئی آپ فیئر اینڈ اسکوائر تو نہیں بنے, وہ یہ کہیں گے. بائی دیئر اون ول. میں سمجھتا ہوں دیکھیں جو بھی اس وقت نمائندہ جیت کے آئے نا, اس کا ایک انٹرسٹ ہے کہ میں لوگوں کے مسائل حل کروں. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس سیاست میں جائیں جہاں پر کاغذات کو پھینکا جا رہا ہے اور دھرنے لگائے جا رہے ہیں. ان سے ہماری ان سے مشاورت بہت دن سے چل رہی ہے. اور اگر آپ یاد کریں 15 جنوری کے فوراً بعد شروع میں بات کی گئی تھی کہ فوراً اتحاد ان کا ہو جائے گا, لیکن پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کی جانب سے ریزسٹنس آئی تھی کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے, بیکاز شاید وہ یہ فیل کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کمپیریٹر ہیں, کہ شاید جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی ہے, پی ٹی آئی جماعت اسلامی کو ریپلیس کر سکتی ہے. اور شاہزیب آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کراچی کی کمان پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی, 1150 ملی میٹر بارش ہوئی لیکن شہر بند نہیں ہوا. کام کر کے دکھایا, آپ کو لوگ آن گراؤنڈ نظر آتے تھے. ہم نے ماضی میں بڑی غلطیاں کی ہوں گی, بٹ دیر از اے چینج ان پیپلز پارٹی. ہم پرو ایکٹیولی کام کریں, اور جو کام کر رہے ہیں اس کی تشہیر کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں لوگوں کو. اس کے لیے ایک بات بڑی لازمی ہے, اور وہ یہ لازمی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا اس شہر نے 2008 کے بعد ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں جی, اختیار نہیں ہے, اختیار نہیں ہے. الیکشن ہوتے نہیں ہیں, ہو جائیں تو پھر میئر یہ کہہ رہا ہوتا ہے اختیار نہیں ہے. اگر آپ بن رہے ہیں, پیپلز پارٹی ہی کی صوبے میں حکومت ہے, مرکز میں بھی اتحادی ہے, اگر آپ میئر بننے جا رہے ہیں
تو یہ پورا مینڈیٹ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ کے پاس، کیونکہ انہوں نے وہ بڑے ایکسائٹڈ تھے جب آپ کا پہلے بھی نام وہ اناؤنس کر رہے تھے کہ بھائی کراچی میں ڈیلیور کرنا ہے اس دفعہ، اور کراچی میں اپنا ووٹ بینک اور بڑھانا ہے پیپلز پارٹی کو، اور ڈیلیور کر کے بڑھانا ہے؟ ایبسلیوٹلی، ٹارگٹ بڑا کلیئر ہے نا، اسی لیے جب میں کے ایم سی میں آیا تھا تو سپورٹ تھی میری پارٹی کی، تبھی تو کام کر پائے نا، اور کلیئرٹی کے ساتھ کام کیا۔ دیکھیں نا، اب آپ کو بسوں پہ تنقید ہوتی تھی، آج آپ کو بسیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا، ایمبولینسز نہ ہونے کی تنقید ہوتی تھی، آج ایمبولینسز چل رہی ہیں نا، آپ کو انفراسٹرکچر کے اوپر آپ تنقید کرتے تھے، آج انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہے ہیں، چیزوں کو بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پبلک سپیسز ہوں، پلے گراؤنڈز ہوں، پارکس ہوں، فٹ بال گراؤنڈز ہوں، ان کے اوپر کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دیٹ مین دیر از اے پولیٹیکل پارٹی جو سنجیدگی کے ساتھ مسائل کو بھی سمجھتی ہے، وسائل کو بھی سمجھتی ہے، اور دونوں کو ساتھ کنورج کر کے چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، ایز کمپیئر ٹو اندر پولیٹیکل پارٹی جو کہتی ہے نہیں میں ہی بنوں گا، میں ہی بنوں گا، میں ہی بنوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں بیانیہ ڈیولپمنٹ کا ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ اگر آپ میئر بننے جا رہے ہیں تو جو آپ کا ٹینیور ہوگا اس کے آخر میں کراچی کیا ہمیں زیادہ صاف نظر آئے گا؟ کراچی کا مسئلہ ہے، کراچی لاہور کے مقابلے میں، دیگر شہروں کے مقابلے میں گن زیادہ ہے، انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے، اور ظاہر ہے سارے کے سارے الزامات آپ کی جماعت پر لگتے رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں بس اب نظر آ رہی ہیں مگر اس میں بھی بہت پیچھے ہے۔ تو آپ کا کوئی ویژن ہے کہ یہ تمام چیزیں ڈیلیور کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹینیور میں جس میں آپ میئر ہوں گے؟ دیکھیں ایبسلیوٹلی کام لوگوں کو ہوتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے، اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میں چھوٹی چھوٹی موٹی آپ سے باتیں کر لوں، پانی کا مسئلہ ہے نا، ایک K4 پہ فیڈرل گورنمنٹ کام کری، ڈسپیوٹ تھا، تو پروونشل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہب ڈیم سے ہم مزید ایک اور لائن لے کے آئیں 100 MGD کی، ڈیسیلینیشن کے اوپر ہم کام کریں، سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پروونشل گورنمنٹ کی مدد سے واٹر بورڈ نے 78 نئی گاڑیاں لی ہیں، جو نیلی گاڑیاں آپ کو چلتے ہوئے نظر آتی ہیں، جو 9 مئی کے انسیڈنٹ پہ شارع فیصل پر بدقسمتی کے ساتھ جلا دی گئی تھی۔ 38 اور گاڑیاں ہم لے کے آ رہے ہیں تاکہ سیوریج کی ونچنگ آپ بآسانی کر سکیں۔ دیر از اے پلان، پلے گراؤنڈس کو بہتر کرنے کے لیے، نیبرہڈ ایریاز کو بہتر کرنے کے لیے کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے ذریعے، کلک کے ذریعے ہم کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے دیکھا جوہر پہ فلائی اوور بنا دیے گیا، انڈر پاس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے۔ سینٹرل کا رخ کرتے ہیں تو شارع نور جہاں ہو، شارع جہانگیر ہو، شارع ہمایوں، اس کے اوپر آپ کو کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ لیاری آتے ہیں، چاکی واڑہ روڈ بنا دیے، ٹینری روڈ پہ کام ہو رہا ہے۔ سائٹ کے اوپر تقریباً کوئی 31 نئی سڑکیں ہم خود بنا رہے ہیں۔ پھر پرائم منسٹر سے چیف منسٹر صاحب نے بات کی تھی تو سائٹ کے لیے مزید 4,500 روپے ملے تاکہ سائٹ کے انڈسٹریل ایریا کی سڑکوں کو بنا سکیں۔ جو روڈ لیاری کو بلوچستان سے کنیکٹ کرتی ہے جس کو کہتے ہیں شیر شاہ روڈ، اس کو پروونشل گورنمنٹ اس وقت بنا کے دے رہی ہے۔ بلوچ کالونی ایکسپریس وہ ہم بنا کے دے رہے ہیں۔ کورنگی کاز وے ڈوب جاتا تھا ہر بارش میں، آج ہم نے فیصلہ کیا کہ کورنگی کاز وے کے اوپر نیا برج بنایا جائے گا، کام ہم کریں۔ آپ کا موری پور ایلیویٹڈ ایکسپریس وے جو اسٹریٹ آپ کو سمندر لے کے جائے گا، اس کے اوپر کام ہم کریں، پروکیورمنٹ اس کی کر دی گئی ہے۔ موری پور روڈ ہم نے بنا دی، سینڈ سپٹ روڈ ہم نے بنا دی، ہاکس بے روڈ ہم نے بنا دی، مچھلی چوک کی روڈ اس وقت بن رہی ہے۔ ملیر ایکسپریس وے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا میجر اس شہر کے لیے بہتری ہوگی، جس سے اس کے اوپر کام تیزی سے چل رہا ہے۔ اینڈ اگین میں ود اے لاٹ آف کانفیڈنس آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک اس کا جو پہلا فیز ہے جو کہ کئیوں بعد چورنگی سے سٹارٹ ہوگا اور شاہ فیصل کالونی کا ایگزٹ ایئرپورٹ کا ہے، اس کو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہم کمپلیٹ کر دیں گے۔ اور صفائی کے لیے کیا کریں گے؟ صفائی کے لیے اگین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر ترمیم کر دی گئی ہے۔ کراچی کا جو بورڈ ہے اس کا سربراہ میئر کراچی ہوگا، جو کہ بار بار ایک تنقید کی جاتی تھی۔ کراچی کے 7 اضلاع کے اندر اس وقت ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں، اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لینڈ فل سائٹس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 6 نئی GTS سائٹس کے اوپر آئندہ چند روز کے اندر انشاءاللہ پروکیورمنٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تو دیر از اے پلان ان پلیس۔ مگر اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے، ہم نے ہمیشہ میئر سے یہ بھی سنا کہ فنڈز نہیں ہے، ظاہر اس کی شکایت پروونشل گورنمنٹ سے ہوتی تھی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ وفاق میں ہماری حکومت، سندھ میں ہماری حکومت، تو ایک الگ کوارڈینیشن ہوگی، ہم امید کرتے ہیں آپ کو فنڈز ملیں گے، بٹ اسٹل کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اس میں کوئی ریونیو موبلائزیشن ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اگر انڈیا کے ہم چھوٹے چھوٹے شہر بھی دیکھیں تو وہاں پر پراپرٹی ٹیکس سے لے کے دیگر ٹیکسز کی مد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سیلف سفیشینٹ ہیں اور وہ اپنا ریونیو موبلائزیشن کر رہی ہوتی ہیں، اس کا بھی کوئی پلان ہے؟ جی بالکل، دیکھیں آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وسائل بہت ضروری ہیں۔ بہت آسان ہوتا ہے میں کہہ دوں میں اس سے لون لے لوں، اس سے لون لے لوں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اداروں کو اپنے پیروں پر کیسے کھڑا کریں گے۔ پراپرٹی ٹیکس کی جو آپ نے مثال دی، آپ نے پونے کی مثال دی، میں آپ کو پونے کی مثال دینا چاہوں گا، چنئی کی دینا چاہوں گا، ممبئی کی دینا چاہوں گا، اور پھر کراچی جو کہ ممبئی کے لیول کا ایک شہر کہتے ہیں۔ ممبئی غالباً
तकरीबन कोई 70 अरब इंडियन रुपए प्रॉपर्टी टैक्स में इकट्ठा करता है। हम पूरे साल में कराची शहर से 1.6 बिलियन इकट्ठा करते हैं, जो कि इंडियन रुपीस के मुकाबले में शायद 50 करोड़ इंडियन रुपए बनते हैं। पोटेंशियल है, हमने इस पावर को टाउन्स को डिवॉल्व किया है और पिछले 5 महीने में जो 1.6 बिलियन लास्ट ईयर की कलेक्शन थी, हमने 1.33 बिलियन ऑलरेडी 4 महीने में कलेक्ट कर लिया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस साल इंशाल्लाह 2 बिलियन को वो क्रॉस करेंगे। टारगेट हमने इंसेंटिव दिया उन टाउन्स को कि जितना ज़्यादा आप कलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके पास वसाइल होंगे कि आप अपने टाउन्स में पार्क्स को ठीक कर पाओगे, रोडों को, नालों को ठीक कर पाओगे। सिमिलरली KMC पूरा, अगर आप मुंबई का एग्जांपल ले लें, मुंबई शहर से तकरीबन म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो 50 अरब इंडियन रुपए म्यूनिसिपल अथॉरिटी उनकी इकट्ठा करती है जो मुंबई की है। कराची पूरे शहर से KMC 160 मिलियन 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है।